ہماری اپوزیشن ہے یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے. بڑے اپوزیشن کے لیڈر بھاگے بھاگے لندن سے واپس آئے، ماسک بھی پہنا ہوا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے پریشرائز کرنا تھا، اور اصل میں مقصد تو ایک ہی ہے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے. اپوزیشن بحران پر سیاست کرنا چاہتی ہے. مخالفین کی خواہش ہے کہ لاک ڈاؤن برقرار رہے تاکہ معیشت بیٹھ جائے. وزیر اعظم عمران خان کی اس بے اختلاف پر وار بولے. شہباز شریف لندن سے بھاگے بھاگے آئے اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گئے. وزیر اعظم کہتے ہیں کرونا کے باعث اموات میں اضافہ ہوا، پاکستان میں ہلاکتیں دیگر ممالک سے کم ہیں. عمران خان نے ایس او پیز کے حوالے سے سختی کرنے کا اشارہ دے دیا. کورونا کا شہباز شریف پر حملہ، اپوزیشن لیڈر بھی وائرس کا شکار. صدر مسلم لیگ نون گھر میں آئسولیٹ ہو گئے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور وزیر ریلوے شیخ رشید کو فون. سربراہ پاک فوج نے کرونا وائرس میں مبتلا دونوں رہنماؤں کی خیریت دریافت کی. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہباز شریف کو فون، خیریت دریافت کی. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہباز شریف کا صحت مند رہنا پاکستان اور عوام کے لیے ضروری ہے. توقع ہے قائد اس اختلاف صحت یاب ہو کر کرونا کے خلاف عملی اقدامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. والد کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر حمزہ شہباز نے حکومت کو نشانہ بنا لیا. نون لیگی رہنما بولے نیب کو بتایا گیا اپوزیشن لیڈر بیمار ہیں، ویڈیو لنک سے بیان ریکارڈ کرا لیں، مگر احتساب بیورو نے ایک نہیں سنی. حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے وائرس پھیل رہا ہے. مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ کی بھی حکومت پر تنقید. کورونا کی تباہ کاریاں، 24 گھنٹوں میں مزید 101 افراد جاں بحق. ملک بھر میں اموات کی تعداد 2356 ہو گئی. 24 گھنٹوں میں 5834 نئے مریض. متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,19,000 سے بھی تجاوز کر گئی. آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. مجموعی حجم 76 کھرب، خسارے کا تخمینہ 3000 ارب متوقع. سود کی ادائیگیوں کے لیے 3200 ارب رکھے جائیں گے. دفاعی شعبے کے بجٹ میں 1400 ارب روپے رکھنے کی تجویز. تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کا امکان. مشیر خزانہ کہتے ہیں کوشش ہوگی آئندہ بجٹ میں نئے ٹیکس نہ لگائے جائیں. حکومت کو اقتصادی بحران ورثے میں ملا. حفیظ شیخ نے بتایا 5000 ارب روپے کا قرض واپس کیا. آئندہ سال 3000 ارب لوٹائیں گے. احساس کیش پروگرام مکمل غیر سیاسی ہے. رقم کی تقسیم اور بائیو میٹرک تصدیق آسان کام نہیں تھا. معاون خصوصی ثانیہ نشتر کہتی ہیں رقم کی تقسیم کے لیے کمیشن پر ٹیکس کو معاف کرایا گیا. کٹوتی کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لیا. وفاقی وزیر خسرو بختیار کے مطابق سال کے آخر تک زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے زائد ہوں گے. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ایکسپورٹ میں اضافہ اولین ترجیح ہے. پنجاب کے بجٹ میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے 287 ارب رکھے جانے کا امکان. اندرونی وسائل سے آمدن کا تخمینہ 190 ارب روپے. اوور ڈرافٹ پیمنٹ کی مد میں 56 ارب رکھے جائیں گے. سرکاری اداروں کی تنخواہوں اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں اضافے کا امکان انتہائی کم. ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں کٹوتی کا معاملہ. مسلم لیگ نون فیصلے کے خلاف ڈٹ گئی. پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی. ہائر ایجوکیشن پنجاب نے 25 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ طلب کیا. صوبائی حکومت صرف 3 ارب 70 کروڑ روپے دینا چاہتی ہے. اعلیٰ تعلیم کے ساتھ کھلواڑ بند کیا جائے، قرارداد کا متن. وزیراعلی پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس. ماہرین پر مشتمل خصوصی ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق. ورکنگ گروپ کی سفارشات کی روشنی میں لاہور شہر کے لیے علیحدہ ماڈل تیار کیا جائے گا.
عثمان بزار کہتے ہیں سیاسی اور عسکری قیادت عوام کے تعاون سے کورونا کی میں مقابلہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے روٹی کی قیمتوں میں اضافے پر کارروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ ایک دو ہفتے میں ٹڈی دل کا بڑا حملہ متوقع، وفاقی وزیر فخر امام نے خبردار کر دیا۔ وزیر خوراک کہتے ہیں ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے 5 ہیلی کاپٹرز اور 10 جہاز اسپرے کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے 20 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ قابل اسمبلی میں اپوزیشن کی حکومت پر سخت تنقید۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف بولے مخالفین کو چاہیے جیلوں میں ڈال دیں لیکن مسائل تو حل کریں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا بجٹ میں عوام مفادات کا خیال رکھا جائے۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری کا کہنا تھا جسے چاہے صدا دیں مگر ذمہ داریاں بھی تو پوری کریں۔ ملک بھر میں پیٹرول کا بحران، پمپس کی بندش نے عوام کو مشکل میں ڈال دیا۔ لوگ تکلیف میں ہیں، حکومت بے فائدہ میٹنگز کر رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، بحران کی اصل وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ وزیر توانائی عمر ایوب کا جواب، عدالت نے مسئلہ 3 دن میں نمٹانے کے احکامات جاری کر دیے جبکہ دوسری جانب اوگرا نے 11 دن بعد ایکشن لے لیا۔ تیل کا مقررہ ذخیرہ نہ رکھنے پر مختلف آئل کمپنیوں پر جرمانے عائد کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، عدالت نے شوگر ملز مالکان کو چینی 70 روپے فی کلو فروخت کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ چینی عام آدمی کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی اس حوالے سے ہی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اگر کمیشن نے عام آدمی کو چینی کی دستیابی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا پھر کیا کیا؟ چینی بحران پر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مشروط حکم امتناعی جاری کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے اکاؤنٹس کھولنے سے متعلق درخواست کی سماعت، عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے آفیشل اسائنی کو نگران مقرر کر دیا۔ فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے اکاؤنٹس میں 2015 سے اب تک کئی رقم آئی، کتنی گئی، مکمل تفصیلات فراہم کرنے کا حکم۔ فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے تمام اثاثہ جات آفیشل اسائنی کو تحویل پر لینے کی ہدایت کر دی۔ بجٹ کے بعد پنجاب کابینہ میں رد و بدل کا امکان، محکمہ صحت 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی وزارت ڈاکٹر اختر علی ملک کو ملے گی، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا شعبہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس ہی رہے گا۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کے قلمدان میں تبدیلی متوقع، رائے تیمور بھٹی کو وزیر توانائی بنانے کا امکان۔ مسلسل غیر حاضری توشاخانہ ریفرنس میں احتساب، عدالت نے نواز شریف کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور، کیس کی سماعت 30 جون تک ملتوی۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا کی گارمنٹس فیکٹری میں لگی آگ پر 12 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ آتش زدگی کے نتیجے میں عمارت کی 5ویں اور 6ٹھی منزل مکمل جل کر خاکستر ہو گئی۔ لاکھوں روپے مالیت کا کپڑا اور دیگر سامان بھی جل گیا۔ آگ بجھانے کے لیے سینٹرل فائر بریگیڈ، پاک بحریہ، KPT کے 16 فائر بریگیڈز اور 3 سنارکل سے حصہ لیا۔ ایک فائر فائٹر زخمی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو کامیاب کیش منتقلی پروگرام کا طریقہ کار فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ عمران خان نے کہا وہ کامیاب کیش منتقلی پروگرام بھارت سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جس کے فائدے اور شفافیت کو عالمی سطح پر بھی پذیرائی ملی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے مسلسل سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اگر ہندوستان نے کوئی حماقت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔